السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. یہ ویکینڈ الیکشنز کا ویکینڈ تھا اور بہت سا سیاسی کیپٹل کر رہا تھا اس ویکینڈ پر. ایک طرف پی ڈی ایم ہے جس نے ایک نیریٹو بنایا کہ لوگ تنگ ہیں، وہ یہ نیریٹو لے کر الیکشنز میں گئی. دوسری طرف حکومت ہے جو سارا ملبہ پرانی گورنمنٹس پہ ڈالتی ہے، وہ اس نیریٹو کے ساتھ حکومت میں گئے، الیکشنز میں گئے. اس پر بھی تجزیہ کریں گے کہ اس الیکشن یا یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں چند حلقوں میں، ان کے نتیجے سے کیا اخذ کیا جا سکتا ہے، کس پارٹی کو زیادہ خوش ہونا چاہیے. لیکن شروع ڈسکا کے الیکشن سے کریں گے، کیونکہ ایک الیکشن جس نے پچھلے 3-4 دن تمام ٹی وی سکرینز کو، تمام لوگوں کو، سب کی توجہ اپنی طرف سمیٹی رکھی، وہ ڈسکا کا الیکشن تھا. اور الیکشن اس لیے بہت دلچسپ ہو گیا کیونکہ پہلی مرتبہ آفیشلی یہ کہا گیا کہ کچھ پریزائڈنگ افسران مسنگ ہیں. ہوا یہ کہ الیکشنز ظاہر پولنگ ختم ہوئی، نتائج کنسالیڈیٹ ہونا شروع ہوئے. 230-40 پولنگ سٹیشن کے نتائج تمام ٹی وی سکرین پر پیار اور محبت سے چلتے رہے. لیکن پھر اچانک یہ کہا گیا، اور خصوصاً اپوزیشن کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پریزائڈنگ افسران کو اغوا کر لیا گیا. پہلی پریس ریلیز 20 فروری کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جاری کی. اس میں کہا گیا کہ کل 360 پولنگ سٹیشنز میں سے 340 کے نتائج اور پولنگ بیگز ریٹرننگ افسر کو موصول ہو گئے ہیں، جبکہ 20 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ ریٹرننگ افسر کو موصول نہیں ہوا. اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آئی جی کمشنر گجرانوالہ، ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ، ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن فون اٹینڈ نہیں ہوئے. اس کوتاہی کا نوٹس لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ تنبیہ کی کہ اگر کسی پولنگ سٹیشن کے رزلٹ یا پولنگ مٹیریل میں کسی قسم کے رد و بدل کی صورت میں تمام ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. یہ تھی پہلی پریس ریلیز جو رات گئے جاری ہوئی جس دن نتائج موصول ہو رہے تھے. 20 فروری 2021 کو دوبارہ ایک پریس ریلیز جو جاری کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. اس میں کہا گیا حلقہ N75 سیالکوٹ کے نتائج غیر ضروری تاخیر کے ساتھ موصول ہوئے. اس دوران متعدد بار پریزائڈنگ افسروں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی مگر ناکامی ہوئی. حکومت یہ کہتی ہے کہ دھند بہت تھی جس کی وجہ سے ان افسران کا وہاں پہنچنا مشکل تھا. مسئلہ یہ ہے کہ دھند میں راستے بند ہو جاتے ہیں، یہ تو سنا تھا. ٹیلی فونز بھی بند ہو جاتے ہیں، یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ فون بھی کام کرنے چھوڑ دیں، کیونکہ تمام لوگوں سے جو رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ بھی ناکام. جو مینجمنٹ گروپ ہے ان سے رابطہ کیا گیا لیکن کوئی رسپانس نہ ملا. اب آ گیا RO، جس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں حکومت والے کہ یہ نارووال سے، احسن اقبال صاحب کے حلقے سے ہیں. یہ حکومتی الزام ہے. یہ اطلاع دی کہ 20 پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں رد و بدل کا شبہ ہے، لہٰذا مکمل انکوائری کے بغیر حلقے کا غیر حتمی نتیجہ جاری کرنا ممکن نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ نتیجہ روک دیا گیا ہے. حالانکہ قانون اس بارے میں یہ کہتا ہے کہ نتیجہ نہیں، نوٹیفیکیشن روکا جا سکتا ہے. وہ قانون میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، میرا خیال ہے وہ اتنے سارے کاغذوں میں کہیں آگے پیچھے ہو گیا. اگر ہم وہ قانون لا سکیں جو الیکشن کمیشن کا. یہ سارا ہو گیا. اب مسئلہ پھنسا کہاں پہ ہے ڈسکا کے الیکشن کا. مریم نواز شریف صاحبہ نے رات گئے صبح 5 بجے ایک ٹویٹ کی اور اس ٹویٹ میں انہوں نے 337 پولنگ سٹیشن کے رزلٹ پہ لکھا کہ 94,000 ووٹ پی ٹی آئی، 97,588 PMLN، یعنی 3,000 کی ووٹ سے PMLN یہ الیکشن جیت رہی ہے. یعنی 337 پولنگ سٹیشنز کی حد تک مسلم لیگ نون کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم اگر ہے تو وہ 20 یا 23 پولنگ سٹیشنز جن کے پریزائڈنگ افسر مبینہ طور پر اس وقت غائب کیے گئے. یہ ایک اور چیز کہ ہمارے سیاست کی کچھ روایات، کچھ بیڈ پریکٹسز ہیں. زیادہ پیچھے نہیں جاتے. فواد چودھری صاحب کا الیکشن تھا جیلم کا 2016 ستمبر میں. 4:52 پہ فل سکرین اگر چلا سکیں اس کو، 4:52 پہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 47 بیگ مسنگ ہیں. میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے جب سوائے اس کے کہ میں بوائیکاٹ کروں کاؤنٹنگ پروسیس کا. عاطف رؤوف صاحب، ان کی تصویر مریم یہ جو نیچے والے بھائی صاحب ہیں کوئی PMLN کے لگتے ہیں، انہوں نے کہا اینڈ ایٹ 6:30 AM all bags found and this is final result so please now پٹ سیاپا بند کرو. بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے کہا اس لیے آپ کو بتا دوں کہ اس وقت رولز ریورس تھے.
جو آج پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی, جو اس وقت پی ٹی آئی کہہ رہی تھی وہ آج مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. بہرحال ہماری سیاست بھی بڑی دلچسپ ہے, اور اس الیکشن میں آپ کو سیاست کے سارے رنگ بھی نظر آئے. لاشوں پر سیاست کی گئی, جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان کے لواحقین کو ساتھ کھڑے کر کے پالیٹکس کی گئی. میں یہ بھی آپ کو دکھاؤں گا, بیانات دیے گئے جنگ ہوگی, یہ بھی بیان دیا گیا کہ بندوقیں نکلیں گی, اور وہ آپ نے دیکھا پھر جنگ بھی ہوئی اور بندوقیں بھی نکلیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہو کیا سکتا ہے. تین آپشن ہیں الیکشن کمیشن کے پاس. یا تو تحریک انصاف کو کسی انکوائری کے بعد قرار دے دے کہ وہ جیت گئے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر دیں کہ 29 یا 20 پولنگ اسٹیشن جن در کے پریزائڈنگ افسران مبینہ طور پر اغوا ہوئے صرف ان کا الیکشن دوبارہ کرائے. اور تیسرا آپشن یہ کہ پورے حلقے کا الیکشن دوبارہ کرایا جائے. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ پورے حلقے کا ہو, احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ 20 حلقوں کا ہو. اس پر بھی بات کرتے ہیں. میرے ساتھ عثمان ڈار صاحب موجود ہیں, ہمارے پاس کاغذ کافی سارے ہیں, آپ کو ایک ایک کر کے دکھاتے ہیں سارے. اور طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ایک سوال, آج سارا دن اور کل بھی سارا دن بلکہ پرسوں بھی سارا دن جس وقت الیکشن ہو رہا تھا, میں نون سے پوچھا, میں نے پی ٹی آئی سے پوچھا فارم 45 کدھر ہے. اتنی لمبی ایکسرسائز جو 2013 سے اس وقت فارم 8 تھا, یا کیا نام تھا, فارم 14 تھا, 15-16 اس ٹائم تھا, جس کو اب فارم 45 کہتے ہیں. ہر پولنگ جو آپ کا, اور اب میں چلو لوگوں کے سمجھانے کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں پولنگ ایجنٹ ہوتا ہے جو سیاسی جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے. جب الیکشن کی ووٹنگ ختم ہوتی ہے تو سب کے سامنے ڈبے کھولے جاتے ہیں. مجھے کریکٹ کر دیجیے گا اگر میں کوئی غلط کہہ رہا ہوں. ڈبے کھولے جاتے ہیں, ووٹ سامنے رکھے جاتے ہیں, کاؤنٹنگ ہوتی ہے. ایک کاغذ ہے 45, اس کے اوپر لکھا جاتا ہے نون لیگ اتنے ووٹ, پی ٹی آئی اتنے ووٹ, اور جو امیدوار ہیں اتنے ووٹ. سب پولنگ ایجنٹوں سے پوچھا جاتا ہے کوئی غلطی, جب سارے اس پہ اگری کرتے ہیں تو پریزائڈنگ افسر بھی سائن کرتا ہے, تمام پولنگ ایجنٹ بھی اس کو سائن کرتے ہیں. ایک ایک کاپی ہر امیدوار کو دی جاتی ہے, اور وہ امیدوار کا وہ جو امیدوار کے پولنگ ایجنٹ کو دی جاتی ہے, اور وہ پولنگ ایجنٹ وہ کاپی لے کر گھر چلا جاتا ہے, یعنی اپنے پولنگ اسٹیشن. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں طلال صاحب سے پوچھنا, طلال صاحب فارم 45 کدھر ہے؟ کیونکہ پریزائڈنگ افسر تو غائب ہو سکتا ہے, لیکن اس کے غائب ہونے سے پہلے کاؤنٹنگ ہو چکی ہوگی, فارم 45 پر ہو چکا ہوگا, اس کی ایک کاپی آپ کے پولنگ ایجنٹ کو دی جا چکی ہوگی. میں آپ کے لوگوں سے کیا تھک گیا, مجھے فارم 45 یہ جو 20 حلقے ہیں اس کی فارم 45 کی کاپی دے دیں. آپ کے پاس ہیں یہ سارے فارم 45 سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف عباسی صاحب, بالکل بڑا ہی آپ نے ایک بڑا ٹیکنیکل اور اہم سوال کیا ہے. اور زیادہ تر جب بیگز گم جائیں یا خدا نخواستہ یہاں رورل سائٹ پر کئی دفعہ ہوتا ہے, وہ پرانا دور تھا, صندوقڑیاں اٹھا کر نہر میں پھینک دی جاتی تھیں, جلا دیے جاتے تھے. تو پھر جو آپ کہتے ہیں یہ جو فارم ہے جو کہ پریزائڈنگ افسر پولنگ ایجنٹس کو دیتا ہے, پھر اسی پر فیصلہ ہو جاتا تھا. سو ہم نے جو ہمارے پاس فارم تھے وہ ہم نے پیش کر دیے, اور ہمارے فارمز کے حساب سے جو کہ فارم ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کروا لیں, اس کی فورینزک کروا لیں اور وہ سارا کچھ کروا لیں, اس میں ہم بڑا کلیئرلی تقریباً کیا کہتے ہیں کوئی 2000 کے زائد فرق سے ہم الیکشن جو ہے یہ جیت رہے ہیں اور جیت گئے ہیں. سو ہماری استدعا انہی فارم 45 پر جو آپ سوال کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے یہ ہے کہ ہمارا رزلٹ اناؤنس فرما دیا جائے. کیونکہ اور یہ فارم 45 جو ہے نا کاشف عباسی صاحب, میں آپ کو رورل سائٹ کی ایک اور بڑی اچھی بات بتاؤں. اگر آپ کہیں کیمرہ یہ لے جائیں انہی پولنگ سٹیشنوں کے گاؤں میں, تو آپ کو ایک ایک آدمی بتا دے گا کہ اس پولنگ سٹیشن کس کا کیا نشان تھا اور اس کو کتنے ووٹ پڑے ہیں, کیونکہ پورے گاؤں کو تقریباً زبانی یاد ہوتے ہیں. اویئرنس بڑی ہوتی ہے جی گاؤں کے علاقے میں, یہ بات آپ کی 200% درست ہے کہ اویئر لوگ بہت ہوتے ہیں گاؤں کے علاقے میں. تو میں یہ ہم نے پیش کر دیے, اور ہماری استطاعت الیکشن کمیشن سے یہی ہے کہ ہمارا جیتا ہوا الیکشن ہمیں واپس کر دیا جائے. سر اے توند بندے غائب, سڑک نہیں نظر آ رہی, سمجھ آندی ہے فون بند, ای سمجھ نہیں آ رہی, اے کی چکر ہو سکتا تھا خیال؟ دیکھیں کاشف, میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این نے نا پوری پری پلاننگ کے ساتھ ڈسکا الیکشن کو کنٹروورشل کیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مختلف سرویز کنڈکٹ کیے گئے اس حلقے میں. میں پوری ڈیپتھ میں آ جاؤں گا آپ کے ساتھ, اور تقریباً جو سرویز آ رہے تھے, کوئی سروے یہ شو کر رہا تھا پی ٹی آئی 48 ہے, پی ایم ایل این 52 ہے, کہیں 50-50 آیا. جو ہم نے کرایا اس میں
2 ہم تھے 48 یہ تھے کرایا تو 80 بھی کر لینا سی. میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھتا ہوں. دیکھیں یہ ایک صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ کلوز الیکشن ہونے جا رہا ہے. وہ تو مان رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ وہ 2000 ووٹوں سے الیکشن جیتے. سو یہ بات تو طے ہے کہ الیکشن قریب ہے. ویری ٹائٹ الیکشن. تو یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ٹائٹ ہونا تھا کہ نہیں. جو ڈسکے کے ان کے امیدوار ہیں نا, انہوں نے تو اپنی لیڈرشپ کو کہہ رکھا تھا جی مقابلہ ہی نہیں ہے, مقابلہ ہی 90-10 ہے, مقابلہ ہی 20-80 ہے. چلو طلال چودھری ہے تو مان رہے ہیں نا کہ 2000 ووٹوں سے ان کی جیت ہے. تو یہ دیکھیں پہلے ان کے بیان دیکھیں. مریم نواز کل کیا کہتی ہیں, عبرتناک شکست ڈسکے میں. اگر میں مان لوں چلیں طلال چودھری سچ بول رہا ہے, یہ 2000 ووٹ جو یہ سیٹ 40,000 سے جیتے تھے, شرم آنی چاہیے ان کو یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے. بھی 2000 تو جیت گئے ہیں جی, وہ سیٹ جو 40,000 سے جیتی ہوئی میں دوبارہ الیکشن میں آئی ہیں. میں بعد جاؤں گا, ایک سیکنڈ. میں نے اسی لیے میں نے یہ پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ اس پر تو تجزیہ کریں گے کہ کس کا فائدہ ہوا ہے, کس کا نقصان ہوا, اور وہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ پی ڈی ایم کا نیریٹو جیتا ہے یا آپ کا نیریٹو جیتا ہے. یہ بعد میں بات کرتے ہیں. ذرا اس پہ بتائیں پریزائڈنگ افسر کتنے گئے انکل. اس پہ بھی آنے سے پہلے مجھے پوری ایک سیکوینس قوم کو سمجھانا ہے. آپ کا چینل, پاکستان کے سارے چینلز, کاشف عباسی صاحب رات 1 بجے ڈکلیئر کر دیتے ہیں پی ایم ایل این جیت گئی ہے. سب نے کیا. میں نے مختلف چینل سے رابطہ کیا. میں خود آر او کے آفس میں بیٹھا ہوں. یہاں تو ابھی 260 پولنگ سٹیشنز ہوئے ہیں. یہ آپ کو خبریں کون دے رہا ہے کہ پی ایم ایل این 1.5 لاکھ, پی ٹی آئی 1.25, قوم سن رہی ہے. یہ سارا پراپوگنڈا ان کا میڈیا سیل کر رہا تھا. یہ انفارمیشن میڈیا کو دے رہے تھے, بتا دے تاکہ ہمارا ورکر ڈیمورلائز ہو کے گھر میں بیٹھ جائے. پی ٹی آئی تے ہار گئی ہے. یہ ان کی میں پلاننگ سمجھاتا جا میڈیا سیل کتنے سی. دیکھو میں ساری ان کی سچویشن آج ایک ایک چیز قوم کے سامنے رکھیں گے. اب آتے ہیں پریزائڈنگ آفیسرز پہ. شکر. میں یہ چاہتا تھا کہ آج آپ کے پروگرام میں وہ کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے نمائندہ آتا جو میرے ساتھ موجود تھا آر او آفس میں. جتنے پریزائڈنگ آفیسرز آئے سب کے بیانات موجود ہیں. پہلے تو یہ پریزائڈنگ آفیسرز الیکشن کمیشن کی ٹیم ہے. سر الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ نہیں پہنچے 20. نہیں سن لے نا, نہیں پہنچے نا, بہت سارے نہیں پہنچے تھے. اب میرے سامنے جو گفتگو ہوئی وہ یہ تھی, ٹھیک ہے انہوں نے دھندکا یا بہت ساری وجوہات بتائیں. اس میں چند ایسے بھی پریزائڈنگ آفیسرز تھے جنہوں نے میرے سامنے آر او کو کہا سر جی ہم نے تو آپ کو رزلٹ واٹس ایپ کر دیا. اور یہ میں پوچھنے لگا تھا کہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا اس ٹائم کہ رزلٹ, کیونکہ پی ایم ایل این سے مجھے کسی نے کہا کہ ویسے گل ہوئی سی کہ انہوں نے کہا کہ واٹس ایپ کیا ہوا آپ کو رزلٹ. تو وہ رزلٹس واٹس ایپ بھی ہوئے تھے. دیکھیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ الیکشن میں رینجر بھی موجود تھی, خالی پولیس نہیں تھی. رینجرز بھی 400-500 لوگ تعینات کیے گئے تھے, پولیس بھی موجود تھی. اب الیکشن کمیشن ہمارے پاس دیکھیں وہ تو کینڈیڈیٹ بتا سکتا ہے, لیکن ہوں گے پیش بھی کریں گے. کینڈیڈیٹ کو بھی پوچھا, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے. دیکھیں آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سارے فارم 45 نہیں آتے. بہت سارے ایسے, سن لیں ذرا, بہت سارے ایسے جو پریزائڈنگ آپ کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں جب وہ تھوڑے سے مارجن سے بھی ہار جاتے ہیں نا تو ڈیمورلائز ہو کے وہ فارم 45 پہلی ٹریننگ دی جاتی ہے اپنے پولنگ ایجنٹ کو فارم 45 تو بغیر نہیں آنا. لیکن میں اب آپ کو بتاؤں, انہوں نے بھی کیلکولیشن کر لی تھی اپ فرنٹ, چونکہ جدھر سے یہ جیتے جدھر سے یہ ہارے, ان کو فون کالز آ گئے, ان کو واٹس ایپ کے تھرو رزلٹس آ گئے, ہمارے پاس بھی آ گئے تھے. ان کو پتہ چل چکا تھا یہ الیکشن ہار گئے ہیں. خواجہ سعد رفیق اور دیگر لوگ آپ دیکھیں مختلف قسم کے 20 پولنگ سٹیشن کی سٹوری جو ہے وہ رات 2 بجے شروع کر دی گئی تھی کہ پہلی ڈرامہ رچا دو کہ یہاں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے, 20 پولنگ سٹیشنز گیپ ہو گئے, جبکہ وہاں ابھی 260 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آیا تھا. ابھی 100, میں یہ پوچھتا ہوں پی ایم ایل این والوں سے کہ ان کو کیسے پتا تھا, ابھی 100 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ آنے والا تھا, 20 گیپ ہو گئے ہیں, 20 گیپ ہو گئے, انہوں نے شور شرابہ ڈال دیا. دوسری طرف دیکھیں, کیسے پتا تھا یہ بتائیں نا, میں تو ان سے پوچھا, میں پوچھا تھا طلال صاحب, ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ رزلٹ آئے, ہمارا رزلٹ 900, ہم گھر جائیں, جو بھی ہے ہمارے مطابق ہماری کیلکولیشن میں ہم جیت چکے تھے. دوسری طرف میں ان سے پوچھتا ہوں, اگر ہم نے دھاندلی کاشف وہاں کی ہے, کوئی ایک پولنگ ایجنٹ ان کا بتا دیں اٹھا کر ہم نے باہر پھینک دیا ہو, بندے کس نے تھپے مارے ہوں, بندے ان کے جوید بٹ جو ان کے کاؤنسلر اور پورے اپنے حواریوں کے ساتھ اس نے فائرنگ کی, باقاعدہ اپنے کزن کو, اپنے بھتیجے کو اس نے شہید کیا اپنی گولی سے, چونکہ وہ اس نے باقاعدہ فائرنگ جس برس سے کی وہ لگی جا کے جو ہمارا ماجد حافظ تھا اس کو انہوں نے شہید کیا ہے. اور اس کے علاوہ اس کے 2 بھائی ساجد اور قمر. کہنا میں یہ چاہتا ہوں اگر ہم نے کچھ ایسا کاشف کیا تھا تو مریم نواز صاحبہ کو اور ان کی لیگی قیادت کو میں نے چیلنج کیا, آپ آئیں گاؤں, آپ آئیں لواکین کے گھر,
ان کے سینٹیمنٹ سے پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ سب کچھ کیا ہے. ایک شخص نہیں آج تک وہاں گیا, جنازہ پڑھنے نہیں یہ لوگ آئے, منہ چھپاتے پھر رہے ہیں یہ گوندے میں. طلال صاحب ٹھیک, طلال صاحب وہ کہتے ہیں جناب بندے بھی آپ نے مارے ہیں, رولا بھی پہلے ہی آپ نے ڈالنا شروع کر دیا. اب رولا ہی ہے کہ وہ 23 پولنگ سٹیشن کا عملہ کہاں گیا, وہ پریزائڈنگ افسر کہاں تھے, اس کا فیصلہ تو اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے, اور یہ فیصلہ بھی کرنا ہے کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے. لیکن یہ کو جو طریقہ کار ہے, میں آپ کو کچھ ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں, یہ آپ کی پارٹی کی ہیں. دیکھیں الیکشنز کے اندر اس طرح کی بیانات دینے سے خون ریزی پھیلتی ہے. میں نے دیکھا 2 جگہ پہ, ایک شاہد صاحب نے کہا بندوقیں نکلیں گی, بی بی نے کہا جنگ ہوگی. ذرا سنیے گا ذرا کہ کیا بات ہوئی. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, اگلے الیکشن میں لوگ اسلحے سے اپنی ووٹ کا دفاع کریں گے, چوری نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں گے یہ بات, لوگ اب سمجھتے ہیں کہ طلال صاحب یہ کیا ہم اس سارے چیز کو اس طرف لے کر نہیں جا رہے, بیانات دے کر جنگ ہے, اسلحے سے دفاع کریں گے, یہی ہوگا پھر, اسلحہ نکلے گا, گولیاں چلیں گی, بندے مریں گے, بٹ سیاست کا فائدہ ہوگا. کاشف عباسی صاحب بالکل میں اس بات کا بھی آپ کو جواب دے دوں. پہلے آپ نے بڑی کوشش کی اور بڑا ٹائم دیا ڈار صاحب کو, لیکن کیونکہ جب جواب نہ ہو تو پھر آپ بندہ کیا جواب دے سکتا ہے. میں آپ کو ایک تو 20 پولنگ سٹیشنز میں سے 19 کے فارم 45 ہم نے پیش کر دیا ہے. نمبر 1, کیونکہ ہم نے تو بدلے نہیں تھے, بدلے ہوتے تو پھر ہم بھی کہہ دے رہے, اور اس میں سے کئی میں ہم ہارے ہیں. اگلی بات, 7 لوگوں نے واٹس اپ ریزلٹ کیا تھا, 20 میں سے 13 لوگوں کے موبائل وہاں ہی بند کروا دیے گئے تھے, انہیں واٹس اپ بھی نہیں کرنے دیا گیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگلی بات, میں آپ کو کاشف عباسی صاحب, میں ایک چھوٹا سا سٹوڈنٹ ہوں, میں آپ کو کوائف بتا دیتا ہوں. 337 پولنگ سٹیشنوں پر ہم 3,500 سے جیت رہے تھے. ایوریج ووٹ جو پول ہو رہا تھا ایک پولنگ سٹیشن پر, وہ 580 ووٹ پول ہو رہے تھے. اور اگر ہم اگلے 23 پولنگ سٹیشن سارے کے سارے 132 کے حساب سے ہار جاتے, جو کہ پچھلے 337 میں 65% پولنگ سٹیشن نون لیگ جیتی تھی, اور اگلے کیا ہم نے 100% ہار جانے تھے اور 132 سے ہار جانے تھے, اور 580 کی بجائے ووٹ پول کیے گئے ہیں 1300 1400. میں آپ کو کمپیریزن شیٹ بھیج دیتا ہوں جو کہ فرض ریزلٹس ہیں اور اوریجنل ریزلٹس, قوم کو وہ بھی دکھا دیں. اگلی بات کاشف عباسی صاحب, مزے کی بات دیکھیں نا, مزے کی بات آپ دیکھیں, یعنی جو 20 پولنگ وہ جو عملہ 6,000 سے اوپر ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو ریزلٹ 6 بجے کے بعد آئے ہیں اس میں 6 پولنگ سٹیشن ایسے جس کا نتیجہ 1000 ووٹ سے زیادہ پڑا ہے پی ٹی آئی کو, اور باقی تقریباً 700 800 900 والے 3-4 ہیں, اور باقی وہی 200 300 والے. جی میں کاشف اسی پر آ رہا ہوں. دیکھیں نا, آپ کے پاس آئے, آپ بڑی اچھی بات قوم کو دکھائیں. اور اگلی بات کاشف, کیسی مزیدار بات ہے, یعنی 20 لوگ وہ اغوا ہوئے ہیں مختلف علاقوں سے, 40-50 کلومیٹر کا یہ پورا ایریا یا یہ کانسٹیچوئنسی ہے, سارے کے سارے 15 منٹ میں کٹھے ہی آ گئے ہیں, جیسے ایک ہی بس میں بیٹھ کے آئے ہوں, ایک ہی جگہ پر تشریف رکھتے ہوں, وہاں سے چائے شائے پی کے اپنا کام کر کے آئیں, اور پھر 20 کے 20 ہی آ کے ایک جیسے ہی بہانے بناتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ٹائر پنچر تھا, تھوڑی سی دھند تھی, تھوڑا سا یار کمال کرتے ہیں یار, آپ جانے دیں. یعنی کتنا, دیکھیے نا کہاں آپ بچیں گے. اور اس کے بعد کاشف صاحب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں, اگر یہ الیکشن کو جس طرح الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا ہے کہ اس پر یہ ریگنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد اپنی بے بسی کا بھی اظہار کیا ہے, ابھی ریگنگ تسلیم نہیں ہوئی, اس کا فیصلہ نہ لیا, ریگنگ تسلیم نہیں کی, اس کا فیصلہ کل الیکشن کمیشن کرے گا. میں گزارش سنیں, میں اسی پہ دیکھیں نا, الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ چیف سیکرٹری ان کو ان اویلیبل رہا, آئی جی ان کو ملتا نہیں رہا, کمشنر ان کو ملتا نہیں رہا. میں یہ کہتا ہوں اگر اس الیکشن میں ایک بھی ووٹ چوری ہوا ہے, جو کہ الیکشن کے پریس ریلیز سے لگ رہا ہے کہ 20 پولنگ پریزائڈنگ افسر اٹھائے گئے, آئی جی, چیف سیکرٹری, آر پی او, کمشنر, ڈی پی او, ڈی سی, اگر ان کو سزائیں نہیں ہوں گی اور صرف پٹواری کو اور ٹیچر کو دی جائیں گی تو پھر ووٹ کی چوری نہیں رک سکتی. دیکھیے گزارش یہ ہے, یہ صرف معاملہ 20 لوگوں کو اٹھانے کا نہیں ہے, یہ اداروں کی کیپیسٹی کا ہے. اگر آپ 4 حلقوں میں الیکشن نہیں کروا سکتے ایک ٹائم پر, تو پورے پاکستان میں آپ ووٹ چوری کیسے روک لیں گے؟
تو گزار یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ وہ میں وزیر آباد کے لوگوں کے ذہن میں پریزائڈنگ افسر کا ایک بیان سن لیں, ان کو دھمکیاں سنی انہوں نے کیا کہا. وزیر آباد سے ایک اسٹیشن پہ میں بطور پریزائڈنگ ڈیوٹی کرتا رہا ہوں. ادھر سارا دن کچھ شر پسند لوگ مجھے تنگ کرتے رہے ہیں ہیلپ کے لیے, لیکن اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں کی. شام کو جب رزلٹ کا ٹائم ہوا ہے, میں جا رہا ہوں اپنے دفتر مکمل کر کے جمع کرانے کے لیے. ادھر سے مجھے کچھ لوگوں نے اغوا کیا ہے, میں تھیلا چھینا ہے, میری اندھیرے میں لے جا کے دھمکیاں دی ہیں. پسٹل ان کے پاس تھے, گنیں تھیں, میری تصویریں بنائی ہیں, پھر دھمکیاں. فائن تاڑیاں تصویریں, ان کی تصویریں بھی بنائی ہیں. بریک کے بعد اس کا جواب دے دیں. بریک لیتے ناظرین, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. سو یہ نتائج جو 20 پولنگ اسٹیشن کے اصل رولا پھر اینا کل ہی پائے گا الیکشن کمیشن کے سامنے. دیکھیں کاشف, ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا. 1096, 1318, 950, 1025, 1121, 855, یہ میں سیدھا بتا رہا ہوں, 1048 اور 1056. دیکھیں یہ پولنگ اسٹیشنز پہ آنے سے پہلے میں ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بڑی سخت قسم کی یہ پریس ریلیز کی. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر آئی جی صاحب ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا کمشنر ہیں, آر پی او ہیں, ڈی سی ہیں, ڈی پی او ہیں, اگر ان کے ذاتی موبائل لیٹ سے نہیں بھی کوئی اٹھا رہا تھا تو لینڈ لائن نمبر رات 3 بجے کا ٹائم بھی ہے, ویسے 3-4 بجے کا بھی ہے. لیکن جہاں تک میری اطلاع ہے, میں نے بعد میں جب اگلے دن چونکہ یہ سارا اٹھا رہی تھی جی نون لیگ, جی دیکھو جی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے, ہم تو کہہ نہیں رہے. میری بات بھی بیچ میں انہوں نے کہا جہاں جب ہم سے کوئی بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے, جو کہا گیا ہم کہہ رہے ہیں, ریکارڈ بھی نکالا جا سکتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس کنٹروورسی میں جانا جی کہ شاید چیف سیکرٹری سے لے کے نیچے ڈی سی تک اور آئی جی سے لے کے ڈی پی او تک, میرا مطلب ہے وہ اور بھی صوبے میں کہیں انہوں نے معاملات دیکھنے ہیں. کوئی الیکشن ہی نہیں تھا جس کے اوپر یہ سارے لگے پڑے تھے, تو اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. اب میں آتا ہوں, دیکھیں ان پولنگ اسٹیشنز کے اوپر اس میں 3-4 بڑے اہم فیکٹر بھی تھے. خود علی اسجد ملی کا اپنا آبائی حلقہ, اس کا آبائی حلقہ بھی یہاں ہے. اس کے بعد باؤ رضوان کا آبائی حلقہ بھی ہے. 2-3 جو میں یہ بتا دوں لوگوں کو جن کو پتا نہیں ہے کہ علی اسجد ملی جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے آبائی حلقہ بھی ان 20 پولنگ اسٹیشنز میں آتا ہے. باؤ رضوان جو کاف لیگ کے صوبائی وزیر ہیں اس وقت حکومت کے ساتھ اتحاد میں, ان کا حلقہ بھی یہی ہے جہاں کے نتائج ہیں. سو آپ کا, اور میں نے جب میں کینڈیڈیٹ جو ہیں ملی صاحب ان سے جب بات کی تو ان کا دونوں کا یہ کہنا تھا کیونکہ یہ ہمارے حلقے ہیں تو یہ تو ہم نے جیتنے تھے. اس میں ایسا اور یہ پہلے سے یہ تھا, یہ ٹرینڈ یہ سوچا جا رہا تھا کہ گاؤں سے پی ٹی آئی جیت کے آئے گی اور شہر سے پی ایم ایل این جیتے گی, پھر وہ ووٹ جس کے زیادہ پڑ گئے وہ الیکشن جیت جائے گا. تو یہ بحث کرنا ہے اس کے اندر. شاید آپ دیکھیں گے شاید 6 نمبر ہے پولنگ اسٹیشن, وہاں میں دیکھ رہا تھا 26% ووٹ پڑے ہیں ایک جگہ پہ, ایک جگہ 50% ہیں. ایک شاید واحد حلقہ میں نے دیکھا جس میں 83% نظر آ رہے ہیں. یہ کہنا جی سارا ہی 90% ڈال گیا, ایسا بھی نہیں ہے. 70 ہے, 76, 67, 73, 44, 26, 68, 72, میں پنجابی میں بول رہا ہوں, 68, 72, 68, 51, سو 50% سے اوپر ہی ہے. سو ایوریج یہ کوئی 65-64% بن رہا ہوگا جو دوسری طرف سے. لیکن ہے, میں سمجھتا ہوں فائنل فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. یہ بات بھی اب ریکارڈ پہ آ چکی ہے. ایک پولنگ ان کا پریزائڈنگ آفیسر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو جی مجھے اغوا کیا گیا ہے. سب کے بیانات موجود ہیں, سب سے پوچھا گیا ہے. کاشف, اگر کسی نے پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کیا گیا ہوا جو یہ بیانیاں لے کے آئے تھے, تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں رینجر موجود ہے, خالی پولیس نہیں تھی وہاں, تو وہ وجوہات ہو سکتی ہیں. خود طلال چوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 45 سے 50 کلومیٹر ریڈیس کا یہ حلقہ ہے. پھر وہ دھند, وہ ساری سچویشن, اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اب کیا جو ہونے جا رہی ہے سماعت, اس میں 2-3 جیسے میں نے کہا 2-3 آپشنز ہیں چودھری صاحب. ایک آپشن تو یہ ہے الیکشن کمیشن کے سامنے کہ پورا حلقہ دوبارہ الیکشن ہو. دوسرا یہ کہ ان 20 یا 23 پولنگ سٹیشنز کا جس کی ماضی کی مثالیں موجود ہیں, متعدد ایسے میرے سامنے اس وقت الیکشنز ہیں, یعنی 263 کا الیکشن 2002 میں, 2019 میں 259 کا الیکشن, 28 کا الیکشن جس میں چند 11 پولنگ سٹیشنز پر الیکشن ہوا. جو ری پولنگ ہوئی وہاں پر ہری پور میں, عمر ایوب صاحب آپ کی حکومت میں جب جیتے وہ پہلا ہار گئے تھے, پھر ری پولنگ ہوئی اس میں وہ جیت گئے دوبارہ اور ایم این اے بنے آپ کی سیٹ پر. سو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ صرف 28 یا 20 یا 23 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ الیکشن ہو. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں سب الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے. دیکھیں کاشف عباسی صاحب, ایک میں آپ نے جو کہا ہے کہ وہاں ملی صاحب کا ہے, باؤ رضوان صاحب کا ہے, تو جو ہم نے 20 پولنگ اسٹیشنز کا رزلٹ فارم 45-19 دیے ہیں اس میں سے 14 پی ایم ایل این ہاری ہے
اور اس میں سے 2-3 بڑے بہت مارجن سے ہم ہارے ہیں. ہم نے تو کیونکہ خود نہیں بنائے. مگر مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح یہ حکومت یہ اس الیکشن کے در پہ ہے کہ جان چلی جائے, عزت چلی جائے, گورنمنٹ کی رٹ چلی جائے, وہ لیکن جیتنا ہر صورت ہے, تو جو سٹرونگ ہولڈ ان کے ہیں وہاں پر صرف 20 پولنگ سٹیشنوں پر رزلٹ کروا کے اور اپنی جیت کی کوشش کی جائے, یہ تو بڑا ہی غیر مناسب ہوگا. ہم کیوں نہ فارم 45 پر فیصلہ کیا جائے. یہ بات ٹھیک ہے, پہلا فیصلہ تو شاید الیکشن کمیشن کے ہیں. دیکھیں پہلا فیصلہ تو اسی بنیاد پہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 ہیں اور وہ آپ کل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیں گے تو اس سے تو مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. آپ کہیں یہ ہمیں دیے گئے تھے, پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں, پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹ کا اس کے اوپر دستخط ہوگا, آپ کے پولنگ ایجنٹ کا دستخط ہوگا. میرا خیال ہے اصل مدعا تو نہیں ختم ہو جانا چاہیے. بالکل, دیکھیں فارم 45 پر بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ جو پریزائڈنگ افسر جن کو میرا مطلب کافی دیر وہاں کھانے پینے کے لیے اور ان کو آرام کے لیے بٹھایا گیا تھا, ان کو ایک کمرے میں لے جا کے علیحدہ پوچھا جائے تو یہ 10 منٹ میں پتا چل جائے گا کہ موریں کہاں لگی ہیں, دستیاں کیسے ڈالی گئی ہیں, فارم کیسے بدلے گئے, کیسے سب کچھ کیا گیا. یہ کوئی مذاق ہے؟ اور مجھے یہ بتائیے کہ جی آئی جی کی ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر آئی جی کو سزا ملے گی تو وہ آئندہ الیکشن پہ تھانے دار کی جان نکال دے گا اگر ایک ووٹ بھی چوری ہوا. چیف سیکرٹری کو سزا ملے گی تو وہ پٹواری کی جان نکال دے گا. یہ کب تک ہم کریں گے کہ پٹواریوں کو, اے ایس آئیوں کو سزائیں ہو اور اوپر والے بیٹھے موجے کرتے رہیں؟ یہاں پر اگر کوئی اور فیصلہ آئے نہ آئے, ایک فیصلہ تو الیکشن کمیشن کا آنا چاہیے, آئی جی چیف سیکرٹری سے لے کر اور پوری اس حکومت پر جو یہ چارج شیٹ ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ کنہوں نے غیر ذمہ داری دکھائی ہے اور ووٹ چوری کرنے میں کنہوں نے مدد کی ہے, کنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری. پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کل کہ کیا واقعی ووٹ چوری ہوا ہے. کیا اگر 2 فارم 45 ہوئے, کسی ایک پولنگ سٹیشن کا ایک فارم 45 پی ایم ایل این جمع کراتی ہے جس میں ووٹ کاؤنٹ کچھ اور ہے, دوسرا آر او کو دیا گیا جس کا ووٹ کاؤنٹ کچھ اور ہے, پھر تو رولا پڑے گا. نہیں دیکھیں کل پہلے تو فیصلہ یہ ہوگا جو نون لیگ کا بیانی ہے اور بڑے شعلہ بیان میرا بھائی طلال چودھری کہہ رہا ہے جی آئی جی پہ ایکشن ہونا چاہیے, چیف سیکرٹری پہ ایکشن ہونا چاہیے. جب پریزائڈنگ آفیسرز کے بیان ہو چکے ہیں اور میں موجود تھا آر او کے ساتھ کہ ہمیں اغوا نہیں کیا گیا, ہمیں پولیس نے انفلوئنس نہیں کیا, ساتھ رینجر موجود تھی, تو یہ کہنا کہ جی آئی جی صاحب کو کٹہرے میں لائیں یا چیف سیکرٹری صاحب کو کٹہرے میں لائیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں سراسر زیادتی کر رہے ہیں یہ لوگ. اگر کوئی کہیں میں خدا نہ خواستہ کوئی گڑبڑ نکلتی بھی ہے تو پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا عملہ ہے. سر کل ہو جائے گا, میں وہی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف طرف اب اصل بات پہ آتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پنجاب کے دونوں بائی الیکشنز پہ الحمدللہ مطمئن ہوں میں, وہ اس لیے, اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس کے اوپر کہ اب جو ووٹ کاؤنٹ ہے طلال صاحب اگلی بات اس پہ کرنی میں لیاقت خٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, میں ان سے بات کر لوں. نوشہرہ الیکشن میں تسی آ رہے ہو کہ جو بیانیے تھے, پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا لوگ تنگ آ گئے ہیں, کیا ووٹ کاؤنٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگ تنگ آ گئے؟ کیونکہ ملی صاحب, علی اسد ملی صاحب پچھلا الیکشن 60 ووٹ لے کر ہارے تھے اور 1 لاکھ ووٹ لے کر آپ جیتے تھے. اس دفعہ جہاں تک مریم نواز شریف صاحبہ جس حد تک نتائج مانتی ہیں 96,000 اور 93,000 2,500 کا فرق ہے, اس حد تک مان رہے. یہ تو پی ٹی آئی کا ووٹ بڑا ہے. وزیر آباد میں بھی 20-25,000 کا فرق تھا, 4,000 کا فرق, 33,000 کا فرق تھا, 4,000 کا فرق ہے. لیکن لیاقت خٹک صاحب میرے ساتھ موجود ہے, اجازت دیں میں ان سے بات کروں. خٹک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خٹک صاحب آپ کا جو قلمدان تھا اریگیشن کا آپ سے لے لیا گیا. میں کسی خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی والوں سے بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو پہلے سے پتا تھا یہ مقابلہ 2 خٹک بھائیوں کے درمیان ہے, یہ مقابلہ کسی اور کے درمیان کسی پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ہے. خٹک صاحب یہ بچوں کی لڑائی ہے جو بزرگوں تک آ گئی ہے, بچے آپس میں لڑ پڑے ہیں سیٹوں کے لیے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں جی, اس سیٹ کے لیے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں تھا. آپس میں ہمارے بیچ میں اختلافات تھے لیکن صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ بالکل نہیں تھے. اور اگر لوگوں نے پی ٹی آئی کے ووٹرز نے, پی ٹی آئی کے ورکرز نے کام نہیں کیا, اس سے شکست ہوئی, ورنہ یہاں تو مسلم لیگ کا وجود ہی نہیں تھا. دیکھیں جن صاحب کا انتقال ہوا, جمشید صاحب شاید ان کا نام ہے, پرویز خٹک صاحب ان کو پہلے وعدہ کر چکے تھے ان کے بیٹے کو ٹکٹ دینے کا. جب آپ نے کہا کہ یہ دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ تنقید پہلے سے ہو رہی ہے کہ میرا سارا خاندان اسمبلی میں آ گیا ہے, اس وجہ سے ٹکٹ نہیں دے سکتا. یہ میں نام نہیں لینا چاہتا, مجھے کس نے یہ ساری باتیں بیک گراؤنڈ میں بتائی تھی یہ ساری.
لیکن پی ٹی آئی کنونسڈ ہے لڑائی آپ دونوں کی آپسی ہے. کیوں یہ کنونسڈ ہے آپ کی؟ آپ نے ایک بات کی کہ ہمارے بیچ میں اختلاف اس بات پہ تھا کہ ضمنی انتخابات کا ٹکٹ میں اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہا تھا. میں حلفیہ طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے بالکل نہیں مانگا, اور کوئی آدمی آ کے میرے سامنے بیٹھا ہے آپ اپنے پروگرام میں اور وہ کہہ دے, وہ ثابت کرے کہ میں نے مانگا. پھر آپ کی وزارت سے کیوں نکالا گیا؟ بیسکلی ہمارا جو جھگڑا تھا آپس میں ہمارے تحصیل کی نظامت پہ تھا. میرے پہلے بھی تحصیل ناظم تھا, میں اس کی تحصیل ناظم کی سیٹ پہ کہہ رہا تھا, اس میں ہمیں اختلاف پڑا. اور اگر پی ٹی آئی کے لوگوں نے بہت سارے نے الیکشن سے ووٹ سے ابسٹین کے ووٹ نہیں ڈالا, بہت سارے لوگ اس میں مخالفت میں چلے گئے. سر لیکن آپ کے جو ناظمین ہیں وہاں کے, یہ بھی بتایا گیا کہ انہوں نے نون لیگ کے جلسے کرائے ہیں وہاں پہ, انہوں نے ووٹ ڈلوائے ہیں جا کے نون لیگ کو. یہ بات تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. نہیں, یہ بات درست میں سے کچھ ناظمین نے کیا, لیکن یہ ناظمین گزشتہ 2.5 سال سے اگنور ہوئی. ان کے ساتھ جو فیصلہ کیا گیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی یہ ناراض تھے. ان کو میں نے پرویز کے سامنے بٹھایا اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ آئندہ ان کو ان کی جو مسائل ہے وہ حل کیے جائیں گے, اور ان کے یونین کونسلز میں ان کو پورا ان کا مقام دیا جائے گا. لیکن وہ مقام ان کو نہیں دیا گیا. تو انہوں نے آپ کو ایسے ہار پہنایا جا رہا ہے, یہ ہار ویسے کس لیے پہنایا جا رہا ہے؟ دوسرا یہ آپ پارٹی چھوڑنے لگے؟ نہیں جی, میں نہیں چھوڑ رہا ہوں, میں پی ٹی آئی میں ہوں. یہ ناظمین بھی پی ٹی آئی میں. جب کوئی گھر میں خفا ہوتے بعض اوقات لوگ سڑک پہ لے آتے ہیں, لیکن یہ پی ٹی آئی کی اصلی پی ٹی آئی یہی لوگ ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آج دوبارہ کھڑے ہیں, اس سے پہلے بھی تھے, اور وقت جب آئے گا تو یہ پھر انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں. سر لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پھر نون کو سپورٹ کیوں کر رہے تھے؟ جی بعض اوقات کچھ ایک دو ناظمین میں غصے میں آ کے کھڑے ہو گئے, خفا ہو گئے تھے. لیکن یہ عمران خان سے نہیں خفا تھے, یہ لوکل فیصلوں سے خفا تھے. یہ پرویز خٹک صاحب سے خفا تھے؟ پرویز خٹک سے بھی ہوں گے, یا ان کے جو حمایتی تھے, جو ان کے لوگ تھے, ان سے خفا تھے. اور آپ ان ناظمین سے پوچھ لیں کہ کیوں انہوں نے ڈالا, کیونکہ اور ان کو کیوں کوئی منانے گیا, کوئی انہیں کنونس کرنے گیا کہ کیا نام ہے آپ پارٹی ہیں, آپ پارٹی کے اثاثہ ہیں. اسی طریقے سے پارٹی کے ووٹرز پہ, پارٹی کے ورکرز پہ, یہ کیونکہ پارٹیاں بنتی لوگوں سے ہے, کسی ایک شخص کی وجہ سے تو نہیں بنتی. اور ان کے کل بھی عمران خان پہ اعتماد تھا, اور آج بھی ان کا اعتماد ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. لیاقت خٹک صاحب بتا رہے تھے وہ نوشہرہ میں سیٹ ہاری ہے تحریک انصاف. اندرونی لڑائی بہت زیادہ. تحریک انصاف کا موقف یہ ہے کہ یہ لڑائی دو خٹک برادران کے درمیان تھی, اور تھی ان کی آپسی نہیں. اگلی پیڑھی کی لڑائی ہے, یہ کراؤن پرنس کی لڑائی ہے کہ سلکے کا اگلا کراؤن پرنس کون بنے گا. وہ لڑائی پھر بزرگوں میں آئی اور یہ سارا کچھ ہوا. یہ تحریک انصاف کافی دنوں سے یہ بات کر رہی تھی, اور جیسے آپ نے دیکھا کچھ ناظمین بھی دوسری طرف چلے گئے, ان کو بھی ڈی سیٹ کر دیا گیا, ان سے سیٹ لے لی. لیکن آپ ذرا لارجر پکچر دیکھتے ہیں جی اس پچھلے چند دنوں میں, اور شروع کروں گا میں. چاروں صوبوں میں الیکشن ہوا طلال چودھری صاحب, میں سارے بتا دیتا ہوں جو الیکشنز ہوئے. تھرپارکر پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی. کرم 2 دفعہ پچھلے الیکشنز جے یو آئی جیتی تھی, یہ تحریک انصاف جیت گئی. این اے 75 سیالکوٹ ڈسکا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو پرانا مقابلہ تھا وہ کافی اس مقابلے میں فرق بہت تھا. 61,400 ووٹ اور 1,01,000 ووٹ, اب وہ کم ہو کے 2,000-3,000 پر رہ گیا ہے. چل فرض کریں اگر نون لیگ جیتتی بھی ہے تو ووٹ بہت کم ہے. وزیر آباد 53,000 اور 48,000, 5,000 کا فرق ہے, جبکہ اس سے پہلے 59,000 اور 27,000 کا مارجن تھا جیتنے اور ہارنے میں, یعنی 33,000 کا فرق تھا. نون لیگ جیتی تھی, وہی سیٹ ریٹین کی ہے, لیکن اس وقت مارجن کم ہے. نوشہرہ جیسے ابھی آپ نے سنا لیاقت خٹک صاحب کو, ملیر پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی, عمرکوٹ پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی, اور پشین میں الیکشن ہوا تھا, جے یو آئی کی سیٹ تھی, جے یو آئی اپنی سیٹ ریٹین کر گئی, سوائے نوشہرہ کے جو اپسیٹ ہے مسلم پاکستان تحریک انصاف کے لیے. طلال چودھری صاحب اگر آپ نمبرز دیکھیں, کیونکہ کوئی بھی بات ہوگی وہ نمبرز کے ساتھ ہوگی, آپ کا یہ موقف ہے کہ, اور یہ پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ لوگ اب آگے نکل گئے ہیں, ہم تو کیچ اپ کھیل رہے ہیں, لیڈرشپ, لوگ تنگ ہیں, مہنگائی ہے جو کہ ہے, حالات گورننس کے ایشوز ہیں بالکل ہیں, پنجاب کا الیکشنز ہیں بالکل پنجاب میں مسائل ہیں, لیکن آپ کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو ڈینٹ نہیں پڑا یہ دیکھ کر کے کیا ووٹ کاؤنٹ تحریک انصاف کا جہاں پہ آدھا ہو جانا چاہیے تھا, لوگ ووٹ ڈالنے نہ نکلیں, وہ ان کا ووٹ بڑھ گیا اور آپ کا ووٹ تقریباً کم ہوا ہے.
کاشف عباسی صاحب، آپ تو سیاست کے اسٹوڈنٹ ہیں اور بڑا صحافت میں بڑی دیر سے، آپ اگر دیکھیں تو یہ ٹرینڈ جو بائی الیکشنز جیتنے کا ہوتا ہے، یہ حکومت اور عموماً وہ حکومت جو صوبے میں ہو اس کے اور وفاق اگر دونوں میں ہو تو 100% چانسز ہوتے ہیں. کاف لیگ جو تھی وہ آخری منٹ تک الیکشن جیتتی رہی تھی اپنے دور میں، لیکن جب جنرل الیکشن ہوا تو وہ تیسرے نمبر پر آئی. تو اسی طرح یہ جو ایک حکومتی ووٹ ہے جو اثر انداز ہو کے لیا جاتا ہے، لوگوں کو لالچ دے کے لیا جاتا ہے، ڈیولپمنٹ دے کے لیا جاتا ہے، نوکری دے کے لیا جاتا ہے. اب لیکن سر طلال صاحب مسئلہ آپ کا تو کلیم ہی یہی ہے کہ انہوں نے تو اس میں سے کچھ نہیں کیا، انہوں نے نوکریاں نہیں دی، انہوں نے ڈیولپمنٹ نہیں کی، انہوں نے کام نہیں کی، اور غلطیوں پہ غلطیاں بلنڈر پہ بلنڈر کرتے رہے ہیں. میں سرکار اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں حکومت قائم و دائم ہے، حکومت کے ہوتے ہوئے الیکشن بائی الیکشن ہار جانے کی نوید کاف لیگ کے دور میں بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا. یہ تو کسی گورنمنٹ میں جیسی تیسی بھی بھیڑی سے بیڑی بھی ہو وہ نہیں ہارتی، مگر یہ ہارے ہیں. اس کے بعد ہارے کم مارجن سے کیوں ہیں؟ اس کا تمغہ جو ہے وہ ڈار صاحب کے سیرے پر سجتا ہے، کیونکہ انہوں نے جا کے جو گو سلو کروایا ہے، جہاں ڈسکا شہر میں ہم نے لیڈ لینی تھی وہاں پر اتنے ووٹ نہیں پڑے جتنی ہماری لیڈ ہوتی تھی عموماً، کیونکہ پڑھنے نہیں دیے گئے. گو سلو کتنی لیڈ ہونی تھی طلال صاحب؟ آپ کا جنرل الیکشن میں 1,01,000 ووٹ تھا، اب آپ کا 23 پولنگ سٹیشن نکال کے 97,000 ووٹ تو آپ کو اپنا پڑا ہے، بڑے گا بلکہ پچھلے الیکشن کے مقابلے. نہیں دیکھیں نا وہ ووٹ دیکھیں نا، یہ ہمیشہ ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. ہمارا خیال تھا ہمیں 1.5 لاکھ ووٹ پڑے گا، اور آج میں دوبارہ کہہ دوں صرف ڈسکا میں آپ الیکشن کروا لیں اور ڈسکا میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو، آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کو اصل ووٹ. لیکن فری اینڈ فیئر الیکشن تو 2018 میں بھی نہیں تھا، طاقت انہوں نے استعمال کی. طلال صاحب فری اینڈ فیئر الیکشن تو آپ کے مطابق 2018 میں بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ اتنے 40,000 ووٹوں سے جیت گئے تھے. نہیں بالکل نہیں تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسئلہ یہ جو طریقہ 2018 میں تھا وہی 2021 میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ لوگ اتنے تنگ آ جائیں گے کہ لوگ ان کے خلاف سڑکوں میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں نکل آئیں گے. وہ ٹرینڈ نظر نہیں آیا. نہیں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، آپ پچھلی 3 حکومتوں کے دیکھ لیں، حکومتیں کس کی تھی اور بائی الیکشن کس کے تھے. کبھی بائی الیکشن حکومتیں نہیں ہارتی، مگر یہ ہارے ہیں حکومت میں ہونے کے باوجود، صوبے اور وفاقی دونوں. اس کے بعد ہر الیکشن میں نیا ٹیکٹکس ہوتا ہے. 2018 میں قیادت کو سزا دی گئی اور بہت سارے یہ نیب گرفتاریاں اور باقی چیزیں. یہاں پر پورے کا پورا الیکشن ایک جو ہے اس پہ مینج کر کے انہوں نے ایک پولنگ مینج کیا ہے. مثلا ڈار صاحب نے اپنے کاغذوں میں مشاورت چھوڑ کے وہاں جا کر وہاں کالج میں بیٹھ کے پولنگ رکوا کر بیٹھے رہے، اور وہاں گلی محلوں بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے گا سر، مجھے بریک لینے دیں طلال صاحب. ایک چیز میں ایڈ کر دوں اس میں، کونسلر نہیں نکلتے. ایک لائن اتنے گلی محلوں سے کونسلر نہیں نکلتے جتنے وزیر مشیر وزیرآباد اور ڈسکے سے نکلے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں انہوں نے اس الیکشن کو بریک کے بعد لے لوں. دوسرا بڑی انٹیلیجنٹ اسٹریٹجی جو میں نے دیکھی، جو انٹیلیجنٹ تھی یا اس کو آپ کہہ لیں اسٹریٹجی تو ہے، کہ سارا دن ڈسکا شہر میں فائرنگ ہوتی رہی. فائرنگ ہوئے گی تو لوگ ووٹ پاڑ نہیں نکلیں گے. فائرنگ تھے پھر رانا سناولا جتنے ہوئے گا ہوتے فائرنگ ہوئے گی. بریک تو بعد، چلو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے. ویلکم بیک ناظرین. جی دیکھیں کاشف، ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان دونوں بائی الیکشن سے، وزیرآباد اور ڈسکے سے، ہم اس لیے مطمئن ہیں یہ دونوں حلقے روایتی طور پہ مسلم نون کے رہے ہیں. پچھلے 30 سالوں میں 3 دہائیوں سے آپ اگر رزلٹس جا کے دیکھیں نون لیگ جیتی آ رہی ہے اور اچھے مارجن سے جیتی آ رہی تھی. لیکن آپ کے اور قوم کے سامنے میں ایک اور چیز رکھنا چاہتا ہوں، یہ پی ایم ایل این پلس پی ڈی ایم الیکشن تھا. یہ اکیلی نون لیگ سے ہمارا مقابلہ نہیں تھا. وہاں کوئی پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ نہیں تھا جو ماضی میں ڈسکا میں بھی اور وزیرآباد میں بھی کھڑا رہا ہے. اسی طرح تمام دینی جماعتیں جتنی پی ڈی ایم ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے ہم نے انہیں ڈسکا میں ہرا دیا ہے اور بڑے کم مارجن سے ہم ہارے ہیں وزیرآباد میں، جہاں 33,000 کی لیڈ تھی. سر ان کو بیٹھ کے سر جوڑ لینے چاہیے نون لیگ کو. سینٹرل پنجاب میں 33,000 کی لیڈ صرف 4,000 پہ آ گئی ہے. 40,000 سے ڈسکا کا جو الیکشن جیتا تقریباً 7,000 ووٹوں سے ہار گئے ہیں. ان کو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم سیٹ جیت گئے. میں یہی تو انہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے آتے ہیں فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں، مٹھائیاں کھاتے ہیں، اون آئی ہے 3rd ڈویژن،
تو جی بلے 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 مٹھائیاں کھانیاں نے. مطلب سوچنے کی بات ہے. سینٹرل پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں, ابھی ساؤتھ پنجاب, ویسٹ پنجاب, آج پنجاب چھوڑ دیں. گوجرانوالا ڈویژن سویپ کیا تھا مسلم لیگ. گوجرانوالا ڈویژن سویپ کرتے ہیں اور 2018 میں تمام تر مشکل حالات کے باوجود سویپ مشکل وزیر آباد بچے ہیں, ڈسکا ہار گئے ہیں, شکست ماننے کو تیار نہیں ہے اور پریشرائز. طلال صاحب 30 سیکنڈ. طلال صاحب, کاشف صاحب, نہ صرف ہم نے ہرایا ہے بلکہ ہم نے ان قوتوں کو ایکسپوز کیا ہے وزیر آباد میں اور ڈسکا میں جو ووٹ چوری کرتے ہیں. ہمیں رزلٹ سے زیادہ الیکشن کمیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان ووٹ چوروں کو سزائیں دیتے ہیں یا نہیں. افسروں کی پشت پناہی الیکشن کمیشن کرتا ہے یا سزا دیتا ہے؟ اور ووٹ چوروں کا چہرہ قوم کو دکھائیں کہ یہ کس طرح ووٹ چوری کرتے ہیں. ہمیں تو 2018 کے الیکشن میں جو ہمارا نریٹو تھا ڈسکا میں اس پر مہر لگی ہے. سو ہمیں تو یہ دلچسپی ہے کہ قوم کو ہم نے ووٹ چور بھی دکھا دیے, ووٹ چوری کے باوجود الیکشن جیت کر بھی دکھا آباد اور ڈسکا کے عظیم لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں. دونوں جگہ الیکشن جیت کے دکھا دیا. گلیری سے مافیا کا مقابلہ کیا, باوجود ہم نے ہرایا. ڈرگز مافیا کے. مجھے کلوز کرنا پروگرام. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا, اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.